ریئل مسجد اقصی۔ چائنیز یون میں اب ڈیل کی جائے گی پوائنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں محمد رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکٹیو یوتھ۔ تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، شاید ہی اس پر کسی نے بات کی ہو، شاید ہی کسی نے آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہو۔ آج ہم مسجد اقصی کے راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ یہودیوں کی جانب سے ایک ایسا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے تمام مسلمان گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے مسجد اقصی کو ہی تبدیل کر دیا۔ جی ہاں، انہوں نے یہ جو گولڈن گنبد والی مسجد جس کا نام مسجد اقصی بتایا جاتا ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ ہے گنبد خضرا، جس کو مسجد اقصی کے کافی ٹائم بعد بنوایا گیا تھا، لیکن یہودیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے، اور مسلمان اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ گولڈن گنبد والی مسجد اقصی ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ اسی گولڈن گنبد والی مسجد کے پیچھے ایک بلیک گنبد والی مسجد ہے جو اس سے کافی چھوٹی ہے، لیکن یہ مسجد اقصی ہے، کیونکہ جو یہودیوں کی ویسٹرن وال ہے یہ اس بلیک گنبد والی مسجد کے بالکل ساتھ ہے، نہ کہ گولڈن گنبد والی مسجد کے، کیونکہ ویسٹرن وال بلیک گنبد والی مسجد کے ساتھ ہے، یعنی مسجد اقصی کے ساتھ ہے، اور یہ جو گنبد خضرا ہے یہ اس سے کافی زیادہ آگے ہے، کیونکہ یہودیوں کا خود بھی یہ کہنا ہے کہ جو مسجد اقصی کی دیوار تھی وہ ہمارے ٹیمپل کی دیوار ہے، تو یہ جو گنبد خضرا ہے یہ ویسٹرن وال سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو آپ بھی اس بات پر یقین رکھیے کہ یہ بلیک گنبد والی مسجد مسجد اقصی ہے، اور یہ جو گولڈن گنبد ہے یہ گنبد خضرا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک بار مسجد اقصی کو گرانا ہے، پھر ان کا مسیحا دجال آئے گا، تو ہو سکتا ہے وہ یہ کرے کہ وہ پچھلی یعنی مسجد اقصی ریئل مسجد اقصی کو گرا دیں، اور مسلمانوں کو کہیں کہ ہم نے تو مسجد اقصی کو نہیں گرایا، وہ تو اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ گنبد خضرا کو کہیں کہ یہ تم لوگوں کی مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی تو ہم نے نہیں گرائی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ ویسٹرن وال اور یہ بلیک گنبد والی مسجد یعنی مسجد اقصی سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد اقصی یہ گولڈن گنبد نہیں ہے، یہ تو صرف مسجد اقصی کے بہت ٹائم بعد بنوایا گیا تھا، جبکہ مسجد اقصی حضرت عمر کے دور خلافت میں بنوائی گئی تھی۔ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا مسیحا دجال آئے، وہ مسجد اقصی کے سامنے اپنے ریڈ ہائفر کی قربانی دیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ریڈ ہائفر کے بعد ہی یہودی پوری دنیا پر کنٹرول کر سکیں گے، دجال اس دنیا میں آ جائے گا۔ ہم جب بھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، گوگل، ہم جب بھی اس پر مسجد اقصی کو سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ گولڈن گنبد والی مسجد ہی آتی ہے، جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن گنبد والی مسجد اس مسجد اقصی سے ریئل مسجد اقصی سے کتنی زیادہ دور ہے، اور ویسٹرن وال بھی اس مسجد اقصی کے ساتھ ہے، نہ کہ گنبد خضرا کے ساتھ، نہ کہ گولڈن گنبد کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک اور ایسی حقیقت سے آگاہ کروں جس سے آج تک ہم آگاہ نہیں ہو سکے۔ امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کو تو ہر شخص جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹک ٹاک پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم امام مہدی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیعت کرو، نعوذ باللہ ہم امام مہدی ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ ان دجالی فتنوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک شخص جو کہتا تھا کہ 25 دسمبر کو قیامت آ جائے گی، ایک طوفان آئے گا، ایک سیلاب آئے گا، اس کے پاس بھی ایک سمارٹ فون تھا، اس نے اس کے بعد ایک فلائٹ فور BMW خریدی۔ تو ایسے شخص جو دجالی فتنوں کا استعمال کریں وہ کبھی بھی خدا کے میسنجر نہیں ہو سکتے، کبھی خدا ان کو اپنا قریبی بندہ نہیں بنا سکتا۔ تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ امام مہدی علیہ السلام دجالی فتنوں کا استعمال کریں گے، نعوذ باللہ امام مہدی دجال کے فتنوں کا استعمال کریں، اور آپ کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہو، آپ یوٹیوب پہ آ کر لوگوں کو بتائیں کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو یہ سب کچھ فیک ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسے بہت سے کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم امام مہدی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے دور رہیے، کیونکہ ان کے کمنٹ سیکشن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کہاں مل سکتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کہاں کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان پر یقین رکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ امام مہدی کا ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا، ایمان والوں کو امام مہدی کا پتہ چل جائے گا، اور بے ایمان لوگ ان جیسوں پر ہی یقین رکھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد ایک ہمارا جو فیک کنٹری کا پرائم منسٹر نیتن یاہو تھا،
سامنے آ رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں تھا کہ نیتن یاہو کی 6 انگلیاں ہیں، اس کے دانت بھی آگے والے ہیں، پیچھے والے دانت غائب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً پرسوں نیتن یاہو کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ کافی شاپ پہ تھا، کافی پی رہا تھا، وہ خود بتا رہا تھا کہ میری 5 انگلیاں ہیں، میرے دانت بھی صحیح ہیں، میں کافی پی رہا ہوں۔ لیکن מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ ویڈیو بھی اے آئی ہے، کیونکہ جب نیتن یاہو کافی پی رہا تھا تو کافی نہ تو کم ہوئی اور نہ ہی کافی اپنی جگہ سے ہلی، کافی بالکل پلین ہی رہی، اور نیتن یاہو نے جب اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا وہ بھی غیر معمولی طرح سے اس کی پاکٹ میں گیا، نہ کہ سیدھی طرح سے گیا۔ تو ہو سکتا ہے نیتن یاہو مر گیا ہو اور ہمیں یہ بتایا نہ جا رہا ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے نیتن یاہو کی ویڈیوز بنا کر ہمیں دکھائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے، ایران کا ایک ایسا کام سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اسٹریٹ آف ہارموز سے وہی بحری جہاز تیل لے کر گزرے گا جس کی ڈیل چائنیز یون میں ہوئی ہوگی، نہ کہ ڈالر میں۔ ایران اب ڈالر کی پرائز کو گرانا چاہتا ہے، ڈالر کی ویلیو کو گرانا چاہتا ہے، جبکہ ہمیں کچھ سال پہلے ایک شخص کی جانب سے، بابا وانگا کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ چائنا قیامت سے پہلے سپر پاور بنے گا، اور ایسا ہوتا بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ چائنا کا اگر یون تیل کی امپورٹ ایکسپورٹ میں کام آنے لگا تو چائنا کی ویلیو کافی بڑھ جائے گی اور ڈالر گر جائے گا، کیونکہ ڈالر چلتا ہی یہ پیٹرولیم پروڈکٹ سے، گولڈ سے، سلور سے، ایسی چیزوں سے چلتا ہے، ایسے ریسورسز سے چلتا ہے، ان میں سے ختم ہو جائے گا۔ اب تیل چائنیز یون میں بکے گا اور چائنا اوپر جائے گا اور ڈالر کی ویلیو نیچے آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنی پاور کھو دے اور اگلی سپر پاور چائنا بن جائے، کیونکہ چائنا کھل کر ایران کا ساتھ دے رہا ہے، رشیا کھل کر ایران کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ مسلم ممالک ایران کا ساتھ نہیں دے رہے، ایران کا ساتھ بالکل نہیں دے رہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو بہت سی انفارمیٹیو معلومات دی کہ کیسے لوگ جھوٹے امام مہدی بن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہودیوں نے کیسے مسجد اقصیٰ کو ہی بدل کر رکھ دیا، اور ہمارا نیتن یاہو ایک پرائم منسٹر اس وقت مرا ہے یا زندہ ہے۔ تو دوستو شکریہ، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اینڈ وی ول میٹ ان نیکسٹ ویڈیو۔